قانون سازی پارلیمنٹ میں خاص طور پہ عدالت کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا ایکسٹینشن کرنے کا ہے 3 سال کا. جب ایکسٹینشن ہو جائے گا تو باقی لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے اور یہ وہ دس ڈیٹ. اب ایسی صورتحال میں میں نے آپ کو ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو ایک نہیں بلکہ 2 ویلاگ کیا تھا اور کچھ اہم قانون سازی کے حوالے سے بتایا تھا. اور ایک چیز میں نے واضح طور پہ کہی تھی کہ اگر اس پرسن اسپیسیفک ایکسٹینشن قاضی فائز عیسیٰ کو دیا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ اسے نہیں لیں گے. اور ایک نہیں کئی دفعہ میں نے کہا, اپنی ویلاگز میں بھی کہا, نیشنل ٹی وی میں بھی کہا, ٹویٹس میں بھی کہا, آپ دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ ابھی پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ سے کچھ جو آپ کے میڈیا پرسن نے گفتگو کی اس کو انہوں نے توڑ موڑ کر پیش کیا, لیکن وہی والی بات ہے, لفظ ہے ایکسٹینشن پرسن اسپیسیفک. اور میں نے کہا تھا کہ پرسن اسپیسیفک یعنی صرف قاضی فائز عیسیٰ کو اگر 3 سال دیا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کبھی نہیں لیں گے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص چیف جسٹس جو ہے, جو اپنے اختیارات کو خود چھوڑتا ہے, جو پسند کے ایکچولی اس وقت بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 2 بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں. اور قاضی صاحب کے جانے کے بعد ایک گروپ جو ہے وہ خاص طور پہ جو عمران کہتے ہیں لوگ کہ عمران کے خیالات سپورٹیو اور جس قسم سے عمران کو فیور دی جانے والے ججز کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ موجود ہے. اور انہی میں سے ایک چیف جسٹس آ جائیں گے تو پھر سوچے کہ پاکستان کے اندر قانون کو ابھی جو غیر آئینی غیر قانونی فیصلے دے کر ان کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے تو پھر تو ان کے پاس ہی کیس آ جائے گا, پھر تو چیف جسٹس بھی ہوں گے اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت میں 17 ججز میں سے 4 ججز ایڈ ہاک دینے تھے جو 2 دے دیے, 2 رہ گئے. تو حکومت اور ایک بڑی تعداد جو کہ قانون کو سمجھتی ہے, آئین کو سمجھتی ہے, اور جن میں بڑی تعداد لائرز کی ہے, سینئر لائرز کی ہے, ریٹائرڈ ججز کی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ابھی رہنا چاہیے جو موجودہ حالات ہیں. قاضی فائز عیسیٰ چاہتے تو وہ 3 رکنی جسٹس عطا بندیال, جسٹس افتخار, جسٹس ثاقب نثار کی طرح 3 اپنے پسند کے جج بٹھا کر ہر امپورٹنٹ فیصلے کو اس میں لے کر اپنی مرضی سے فیصلے دے دیتے. لیکن انہوں نے ایک تو سو موٹو نوٹس لینے کا چیف جسٹس کا اختیار جو ہے وہ انہوں نے چھوڑا, اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کمیٹی کو دے دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس افتخار اور جسٹس ثاقب نثار نے شاید 53 اور جسٹس افتخار صاحب نے کوئی 50 سے اوپر سو موٹو نوٹس لیا اور انتظامیہ میں غیر ضروری طور پہ انٹرفیئر کیا, اور اپنے جو ان کا جوڈکشن ہے 172 ایک چیف جسٹس کا یہ سپریم کورٹ کا, اس سے اوپر جا کر انہوں نے انتظامی معاملات میں انٹرفیئر کیا. نہ کہ انتظامی بلکہ پارلیمنٹ کے معاملے میں, بلکہ ہر معاملے میں, جو کہ بہت ہی غیر آئینی غیر قانونی ہے. آپ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا یہ اختیار دے دیا, کمیٹی کو دے دیا, بہت بڑی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایسا انہوں نے کوئی بینچ نہیں بنایا جس میں وہ اپنی مرضی کے ججز بیٹھا کے جو ان کے گروپ, ان کے مائنڈ, ان کے سوچ کے سپریم کورٹ میں موجود ہیں ان کو شامل کر کے فیصلے دے دیں جیسے عطا بندیال دیتے رہے, ثاقب نثار دیتے رہے. نہیں کیا. تو گویا بہت بڑی تعداد پاکستان کی عوام کی بھی, لائرز کی بھی, ججز کی بھی, ریٹائرڈ جو ججز ہیں ان کی, کہ جسٹس قاضی فائز, اور حکومت کی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہونا چاہیے, اور پارلیمنٹ کی بھی. پارلیمنٹ اس میں قانون سازی کرنا چاہتی ہے, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پرسن اسپیسیفک ایکسٹینشن آئینی ترمیم نہیں لیں گے. یہ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں, اور اب آپ نے دیکھا انہوں نے انکار بھی کر دیا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ انکار کیا. لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کل اگر حکومت وقت پارلیمنٹ قانونی جو پیکج لا رہی ہے اس میں اگر ججز کی عمر بڑھانے کے لیے, کیونکہ ججز کی عمر بڑھانے کے لیے 179 سپریم کورٹ اور جو 195 ہائی کورٹ جس میں ڈیفائن ہے کہ ہائی کورٹ میں 62 سال ہے, اس کا 3 سال بڑھائیں تو 65 سال, 179 میں 65 سال ہے, ان کا بڑھائے تو 68 سال ہو سکتا ہے. تو یہ قانونی پیکج لانے کی, اس کے ساتھ اور پیکج بھی ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی اور مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ججز کی عمر بڑھی، پھر 17ویں ترمیم سے اس کو ختم کیا گیا، پسند ناپسند کی بات تھی۔ تو پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے، اگر میری اپنی رائے ہے کہ اگر ایک جرنل قانون آتا ہے اور ایج بڑھتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کا اس میں پرسنل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن اگر ایج بڑھتی ہے تو ان کی عمر ایز اے چیف جسٹس رہنے کی 3 سال بڑھ جاتی ہے، جس طرح اور دوسرے ججز کی 3 سال بڑھ جائے گی۔ تو اس چیز پر قاضی فائز عیسیٰ اگلے 3 سال چیف جسٹس رہتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور یہ قانونی، آئینی اور میرٹ کا طریقہ کار ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا تھا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، 2 وجوہات سے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ پینڈنگ کیس ہے، 58,000 سے زیادہ ہیں، اور اتنے اس ملک کے سیاسی اور آئینی کیسز بنتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ سپریم کورٹ اگر ان کیسز کو نہ سنے تو ملک میں ایک بحران آ جائے۔ اور پھر یہاں لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ بھی آپ کو پتہ ہے، ایک گروپ ہے جو ایسے کیسز جو جمع ہوتا ہے اور راتوں رات اس کے لیے عدالت کھل جاتی ہے۔ تو سیاسی فیصلوں میں اتنا زیادہ سپریم کورٹ انوالو ہے کہ جی اہم ترین جو دوسرے کیسز ہیں، پاکستان کی عوام کے کیسز ہیں، 58,000 وہ نہیں سن پا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں 85 ممالک ہیں جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایسے ہیں جو سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے جیسے ہمارے ہاں، لیکن کچھ ایسے ممالک بھی ہیں 196 ممالک میں سے، جو میرا خیال ہے میں نے 14 تو دیکھا تھا، 14-15 ممالک جس کو میں نے اسٹڈی کی تھی، اور بھی ہیں کہ ان کے ہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہے، سپریم کورٹ الگ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ججز ہیں اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کی میرٹ الگ ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے اس کی الگ ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہے وہ یہی فیصلے سارے کیسز جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ججز بنتے ہیں، اپوائنٹمنٹ آف ججز کا جو طریقہ کار ہے اور اسٹرکچر ہے، آپ چاہے اس پہ، کیونکہ 175 سے لے کے 212 تک تو صرف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور شریعت کورٹ کا ذکر ہے، کیسے جج ہوں گے، کیا ہوں گے، سب کچھ ہے۔ میں ایز اے طالب علم یہ چیزیں پڑھتا رہتا ہوں۔ اس صورتحال میں اگر آپ کے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے، جو کہ میثاق میں میاں نواز شریف صاحب اور آپ کے بے نظیر بھٹو صاحب کے صاحبہ کی میثاق تھا، شاید 2006 کا تھا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا جائے۔ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اپوائنٹمنٹس انیشلی تو ظاہر ہے ایڈ ہاک ججز کی ہوگی جو ریٹائرڈ ہیں، لیکن ایک کرائٹیریا بنایا جائے کہ اس میں آنے والا کوئی وکیل اگر 15 سال کا ہے، کوئی جج ہے، تو اس کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے اوپر۔ LLM اس نے کیا ہے تو اس کا سبجیکٹ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو آج کل ججز جو ہیں BA اور LLB کر کے جو ہے وہ ججز بن گئے، خاص طور پہ پولیٹیکل لوگ بہت بڑی تعداد میں آپ کے سیاسی وکیل ہوتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بن جاتے ہیں جو آپ کے میریجز کے کیس دیکھ رہے ہوتے ہیں، وکیل زمینوں کا کیس دیکھ رہے ہوتے ہیں، سول میٹر کا، بینکنگ کا، کرمنل کا، تو وہ کانسٹیٹیوشن کیا جانتے ہیں، وہ ججز ہائر اتھارٹیز میں جا کے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان 2 وجوہات سے کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے اور وہاں پہ کرائٹیریا یہ ہو کہ کم از کم اس کا LLM ہو اور اس کا ایکسپیرینس سے سبجیکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پہ ہو، تاکہ وہ کانسٹیٹیوشن پہ فیصلہ دے۔ تو اس طریقے سے 1956 سے لے کے آج تک ان کانسٹیٹیوشنل فیصلے جو بے انتہا ہیں، جس کو خود سپریم کورٹ نے مانا ہے کہ یہ سب غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے نہیں ہوں گے، ظاہر ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں گے۔ ایک تو یہ، تیسرا یہ تھا کہ جی ججز کی تعداد بڑھا دی جائے، بالکل بڑھائی جائے۔ ابھی میرا خیال ہے ریسنٹلی صدر پاکستان نے شاید 192 آرٹیکل ہے ہائی کورٹس کے ججز کی تعداد بڑھائی ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے 176 ہے شاید آئین کا، جس میں اگر ایکٹ ہے یہ، اور اس میں اگر ترمیم، اس میں صدر مملکت 17 سے، سمپل میجورٹی سے 17 سے وہ کر سکتے ہیں، 21 کر دیں، 23 کر دیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ سو موٹو نوٹس کا جو اختیار ہے وہ ختم کر دیا جائے، بالکل ختم کر دیا جائے، اور پٹیشن پہ فیصلے ہوں۔ یہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، دیکھیں پیکیج میں کیا کیا آتا ہے، کیا کیا لاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے، کیونکہ ججز کا احتساب نظر نہیں آتا، ماضی میں بھی نہیں، اب بھی نظر نہیں آ رہا ہے،
اور ایسے ایسے کیسز ہیں جس میں ایک فیک ڈگری سے بھی جج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ہماری اطلاع یہ ہے کہ ہر چیز ان کی فیک ہے، اور یہ ثابت بھی ہو گیا ہے جو سننے میں آیا ہے. لیکن اب اس سلسلے میں جو کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کراچی یونیورسٹی کو لے کے کراچی یونیورسٹی اس کی تصدیق کر دے، اگر فیک نہیں ہے تو ان کو رہنے دیا جائے، فیک ہے تو پبلک کریں، دنیا کو بتائیں، فیک ہے ان کو باہر نکالیں. ایک نارمل طریقہ ہے. لیکن اس میں ججز کود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں FIA انویسٹیگیشن نہیں کرے گی تو کوئی میڈیا میں بات نہ کرے، کوئی ڈاکومنٹ شو نہ کرے، کوئی اس بارے میں نہیں بولے. ایسا کیا ہے بھائی؟ مثلا آپ کا احتساب نہیں ہو، آپ سب کا احتساب کریں. مثلا آپ سب کا احتساب کریں، پاکستان میں سب کا احتساب ہو رہا ہو، لیکن آپ کے غلط فیصلے، غیر قانونی غیر آئینی فیصلے، آئین کی پامالی، فیک ڈگریز، مس کنڈکٹ، کرپشن پہ کوئی اعتراض نہیں، چھوڑ دیا جائے آپ کو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 209 پہ بھی پارلیمنٹ کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے یہ اختیار، اگر برادر ججز اپنے ججز کا احتساب نہیں کر رہے ہیں تو اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، جیسے کہ دوسرے ممالک میں، خاص طور پہ انڈیا میں. تو یہ ایک اچھی سلسلہ ہوگا. کم از کم احتساب تو وہ ادارہ جو سب کا احتساب کر رہا ہے، اگر اس کے کرائم اینڈ کرپشنز اور مس کنڈکٹ اور آئین پامالی کا نہیں ہوگا احتساب، تو پھر عوام کا اعتماد تو ٹوٹے گا اور 140 سے پھر 190 پہ پہنچ جائیں گے انصاف کیس میں. تو یہ چند چیزیں ہیں، انتظار ہے کہ حکومت ان چیزوں میں سے کس چیز کو امپلیمنٹ کرتی ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے 2/3 کچھ چیزوں کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے اور کچھ کے لیے ایک سنگل میجورٹی کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ پیکیج ہیں جو بہت ضروری ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں. اور میں واضح طور پہ بتا چکا تھا پہلے بھی، قاضی فائز عیسیٰ پرسن اسپیسیفک آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن اگر ججز کی عمر بڑھائی گئی تو اس میں یقیناً ان کو قائل بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ قائل ہوں گے بھی کہ یہ ایک نارمل طریقہ کار ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.